بسم اللہ الرحمن الرحیم گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں سامعین ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ محمد بن قاسم کون تھا اور سادات اور حضرت علی کے چاہنے والوں پر اس نے کیا مظالم ڈھائے۔ حجاج بن یوسف کون تھا اور وہ کتنا ظالم تھا، اور کیا یہ سچ ہے، حقیقت ہے کہ ایک عورت کی پکار پر محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سنیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، سندھ میں 711 میں حجاج بن یوسف کی طرف سے محمد بن قاسم کے ذریعے حملے سے بہت پہلے اسلام آ چکا تھا۔ صرف اسلام کے ابتدائی عرصے کی تاریخ میں ہی متعدد عرب مسلمانوں کے سندھ آنے کا ذکر ملتا ہے، بلکہ سندھ سے کئی نو مسلموں کے عرب و عراق جانے اور وہاں اہم کردار ادا کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ 10 رمضان المبارک کے آتے ہی اکثر سوشل میڈیا پر سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کو لے کر گرما گرم بحث چل پڑتی ہے، جس پر جذباتیت کا رنگ غالب آ جاتا ہے اور تاریخی شعور کی کمی کے باعث ہمارے ہاں اب تک حملہ آوروں کو ہیرو یا ویلن کے آئینے میں دیکھنے کا چلن جاری ہے اور حقائق کی طرف کم ہی توجہ ہوتی ہے۔ تاریخ کے عمل کو دلیل اور شواہد کے بجائے جب جذبات کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں واقعات تعصبات کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور کچھ سبق سیکھنا ممکن نہیں رہتا۔ سندھ کو فتح کرنا ہمیشہ سے عربوں کا خواب تھا۔ ہمارے پاس جو تاریخی شواہد ہیں ان کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عربوں کا ارادہ ابتدا ہی سے سندھ فتح کرنے کا تھا، مگر حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے وہ انتظار کرتے رہے۔ جب عربوں نے شام اور عراق اور ایران کو فتح کیا تو سندھ کی فتح بھی ان کے منصوبہ میں شامل تھی۔ اس دور میں دولت زراعت سے پیدا ہوتی تھی اور وادی سندھ بھی وادی نیل و فرات کی طرح دولت سے مالا مال تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں مرکزی حکومت کی اجازت کے بغیر دیبل پر حملہ کیا گیا جو ناکام رہا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی حضرت حکیم بن جبلہ ابدی سمندر کے راستے بلوچستان اور سندھ کے مشرقی حصہ کو دیکھ کر آئے اور اس کے بارے میں یہ رپورٹ دی کہ وہاں کا پانی میلا اور پھل کھٹے ہیں، زمین پتھریلی ہے، مٹی شوریدہ ہے اور باشندے لڑاکے ہیں۔ اگر تھوڑا لشکر جائے گا تو جلد تباہ ہو جائے گا، اگر زیادہ جائے گا تو بھوکوں مرے گا۔ چچ نامہ نے حضرت علی کے بارے میں حکیم ابن جبلہ کا ایک قصیدہ بھی نقل کیا ہے۔ حضرت علی کے زمانہ حکومت 656 ہجری سے 661 تک مسلمان مکران تک آئے، مگر سیاسی وجوہات کی بنا پر آگے نہیں بڑھے۔ امیر معاویہ کے زمانے 661 سے 680 میں فتوحات کے لیے مہمات بھیجی گئیں، مگر فوج نے مکران میں شکست کھائی اور آگے نہ بڑھ سکی۔ دور امیہ میں امیر معاویہ سے لے کر ولید کے عہد تک عرب مکران، کابل اور قندھار کے علاقوں میں برابر مصروف جنگ رہے۔ چونکہ یہ پہاڑی علاقے تھے اور یہاں کے باشندے قبائل جنگجو تھے، اس لیے وہ برابر عربوں کے اقتدار کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ اس لیے عرب کو اس کا موقع نہیں ملا کہ خشکی کے راستے سندھ پر حملہ کرتے۔ ولید کے عہد میں جب مکران و کابل پر ان کا تسلط قائم ہو گیا تو خشکی کے راستوں کے ذریعے سندھ کی سرحد سلطنت امویہ سے مل گئی اور ان کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ اپنی فتوحات کو سندھ تک بڑھائیں۔ اس میں حجاج بن یوسف کا کیا کردار ہے؟ سندھ کی فتح کا واقعہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خلافت یعنی 705 عیسوی سے 715 عیسوی کے دوران پیش آیا۔ حجاج بن یوسف خلافت کے مشرقی صوبوں کا گورنر تھا۔ اس کے نزدیک اموی خاندان کا استحکام اور اس کی طاقت و قوت میں اضافہ اس کا سب سے بڑا مقصد تھا۔
चुनाचे उसने हज्जाज पर हमला करके हज़रत अबू बकर के नवासे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हुकूमत ख़त्म की और उनकी लाश मस्जिदुल हराम में इबरत के लिए लटका दी गई। फिर वो इराक़ गया और हज़रत अबू बकर के भांजे के बेटे अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अल अश की बगावत को कुचला। उनके साथी हज़रत अतिया इब्न साद ओफ़ी ईरान भाग गए। उस वक्त हज्जाज का भतीजा और दामाद मोहम्मद बिन कासम शिराज का गवर्नर था। यही मोहम्मद बिन कासम जिसके हवाले से मुख्तलिफ कहानियाँ गढ़ी जा रही है। हज्जाज इब्न यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासम को लिखा कि अतिया बिन साद को तलब करके उनसे हज़रत अली पर सब व शितम करने का मुतालबा करे, और अगर वो ऐसा करने से इनकार कर दें तो उनको 400 कोड़े लगाकर दाढ़ी मोड़ दे। चुनाचे मोहम्मद बिन कासम ने उनको गिरफ़्तार करके हज्जाज का हुक्म सुनाया और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो मोहम्मद बिन कासम ने उनकी दाढ़ी मंडवा कर 400 कोड़े लगवाए। यानी किस शख्स को जो हज़रत अली को गालियाँ देने के लिए तैयार ना हुआ। सामीन, चचनामा की मज़लूम लड़की आम तौर पर पाकिस्तानी मौरख़ीन सिंध पर अरबों के हमला की वजह ये बताते हैं कि सरनदीप से कुछ मुसलमान औरतें और बच्चे जहाज़ों में सवार होकर जब बंदरगाह देबल पर पहुँचे तो यहाँ बैरी कज़ाकों ने इन जहाज़ों को लूट लिया। जब औरतों और बच्चों को गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा था तो एक लड़की ने फरियाद करते हुए हज्जाज से मदद तलब की। जब हज्जाज को उसकी इत्तला मिली तो वो इससे इंतहाई मुतासर हुआ और उसने फ़ौरन सिंध की फ़तह का इरादा कर लिया। सामीन, अरबों की लिखी गई फ़तह सिंध की रोदाद चचनामा के इन बयानात को आने वाले मौरख़ीन ने इसी तरह बिला कम व कास्त नकल कर दिया और सिंध पर अरबों के हमले का कोई तज्ज़िया नहीं किया। अव्वल तो इस वाक़या पर गौर करने की ज़रूरत है कि जब तमाम औरतें, बच्चे और मर्द गिरफ़्तार कर लिए गए तो फिर इस खबर को हज्जाज तक पहुँचाने वाला कौन था? क्योंकि किसी एक शख्स का गिरफ़्तारी से बचना और फिर सिंध से बसरा तक का बहरी या खुश्की का सफ़र करना आसान काम नहीं था, क्योंकि उस वक्त इस तरह के रस्ल व रसाइल और पैगाम रसानी का कोई ज़रिया नहीं था। अगर ये फ़र्ज़ कर भी लिया जाए कि इस किस्म की खबर हज्जाज को पहुँची तो हज्जाज की शख्सियत और किरदार को सामने रख कर ये सवाल किया जा सकता है कि अगर राजा दहर के साथ मुसलमानों के तल्लुकात की ख़राबी सिर्फ ये वाक़या हुआ था और दूसरी सियासी वजूहात नहीं हुई तो क्या हज्जाज को एक लड़की की फरियाद इतना मुतासर कर सकती थी कि वो एक बड़ी फ़ौज खलीफा की मर्ज़ी के बगैर और माली मुश्किलात के बावजूद सिंध भेजता? हज्जाज जज्बात से आरी एक सियासतदान था और वक्ती जोश के सबब वो इस कदर आम फैसला नहीं करता था। उसने अपने इक़्तिदार के ज़माने में जिस तरह हज़ारों अफराद को जेल में डाला और सैकड़ों को कत्ल किया, इसी के सियासी अज़ाम में एक लड़की की फरियाद की कोई अहमियत नहीं है। अरब ताजरों के क्या मफादात थे? यानी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस शख्स ने हज़ारों लोगों को कैदी बनाया और सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया और उस तक एक लड़की की खबर पहुंची और वो इतना बेताब हो गया और उसने मोहम्मद बिन कासम को सिंध रवाना कर दिया। इस हवाले से भी हमें हक़ाइक़ जानने की कोशिश करनी चाहिए। सामीन, अरब ताजर तजारत की गर्ज से हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में आते जाते थे और जगह जगह इनकी नौ आबादियाँ कायम थीं। हिंदुस्तान की रियासत केरला में चेरामन मस्जिद के नाम से एक ऐसी मस्जिद भी मौजूद थी जो इस्लाम के इब्तदाई ज़माने से मंसूब की जाती है। जज़ीरा सरनदीप यानी लंका में भी अरब मुसलमान ताजर आबाद थे। इसीलिए अरब ताजरों के जहाज़ों पर बैरी कज़ाकों के हमले ने हुकूमत के सामने ये मसला पैदा किया कि अगर समुद्री रास्तों की हिफाजत नहीं की गई तो इसका असर तजारत पर होगा। इसलिए हज्जाज ने फ़ौरन राजा दहर से ख़त व किताबत करके जहाज़ों के लौट के बारे में मालूमात की, लेकिन चचनामा के मुताबिक राजा दहर ने सरे से इस बात से ही इनकार कर दिया कि ये जहाज़ उसके इशारे पर लौटे गए हैं या उसका असर व रसूख इन कज़ाकों पर है। राजा दहर के
اس جواب کے بعد حجاج نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ سندھ پر حملہ کر کے اسے فتح کرے تاکہ دیبل کی بندرگاہ اور سمندر کا راستہ مسلمان تاجروں کے لیے محفوظ بنایا جائے۔ اس ضمن میں مسلمان عورتوں اور بچوں کی گرفتاری اور ایک لڑکی کی فریاد ایک ایسا قصہ تھا جس سے عربوں میں جوش پیدا کیا جا سکتا تھا۔ اس واقعہ کی تشہیر سے راجہ دار کے خلاف نفرت پیدا ہوئی اور مال غنیمت کے لالچ کے ساتھ ساتھ سندھ پر حملہ کرنے کا اخلاقی جواز بھی پیدا ہو گیا۔ پارسی اور عرب باغیوں کی سرکوبی کیا تھی؟ اس کے علاوہ بھی مورخین نے سندھ پر عربوں کے حملے کی وجوہات تلاش کی ہیں، مثلا یہ کہ سندھ کے راجہ نے ایرانیوں اور عربوں کی جنگلوں میں ایرانیوں کی مدد کی تھی۔ وہ کون لوگ تھے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی کی اولاد یعنی اہل بیت تھے، جو بنو امیہ کے مظالم سے تنگ آ کے اور چھپ کے ان علاقوں میں جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، یعنی ایرانیوں اور عربوں کی جنگوں میں ایرانیوں کی مدد کی، لہٰذا مسلمانوں کو سندھ پر حملے کا حق حاصل ہو چکا تھا، یا یہ کہ بہت سے پارسیوں نے عربوں سے شکست کھا کر سندھ میں پناہ لی تھی، وہ اس علاقے میں رہتے ہوئے عربوں سے آزادی کے حصول کی کوشش میں مصروف تھے۔ اسی طرح وہ عرب جو بنی امیہ کی طرز حکومت سے خوش نہ تھے، مثلا الافی، یا تو وہ خراسان میں پناہ لینے جاتے تھے یا سندھ آ جاتے تھے۔ اور کیا محمد بن قاسم سندھ میں سادات کو قتل کرنے آیا تھا؟ محمد بن قاسم نے 711 میں سندھ پر حملہ کیا اور 715 میں نئے خلیفہ نے اسے سزائے موت دے دی تھی۔ اس وقت امام حسین کی نسل سے صرف حضرت علی زین العابدین اور ان کے بچے موجود تھے۔ امام حسن کی اولاد بھی چند گنے چنے نفوس پر مشتمل تھی۔ ان کے فرزندوں کے سندھ آنے کا کوئی ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس دور کے جو مسلمان جو بنی امیہ کی حکومت سے تنگ ہوتے تھے، ان میں خراسان اور قندھار کی طرف جانے کا رجحان تھا۔ تاہم بنی امیہ سے تنگ آ کر کچھ افراد کا سندھ آنا بھی خارج امکان نہیں تھا، لیکن ان کی سرکوبی کو سندھ پر حملے کا بنیادی مقصد قرار دینے جیسے بڑے دعوے کے لیے مضبوط شواہد کی ضرورت ہے جو موجود نہیں۔ عبداللہ شاہ غازی کو اگر تاریخ میں ڈھونڈا جائے تو 769 عیسوی میں محمد بن نفس زکیہ کے فرزند عبداللہ الاشتر کا ذکر ملتا ہے، جنہیں عباسی خلیفہ منصور نے قتل کرایا تھا۔ تاریخ طبری کے مطابق یہ واقعہ 151 ہجری میں پیش آیا۔ چنانچہ عبداللہ شاہ غازی اور ان کے ساتھیوں کے قتل کو بھی محمد بن قاسم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کیا راجہ دار بد کردار تھا؟ چند لوگ راجہ دار پر بہن سے شادی کرنے کے الزامات لگاتے ہیں۔ انہوں نے یہ سارے الزام چچ نامہ سے لیے ہیں۔ یہ کتاب حملہ آور عربوں کے لکھے گئے جنگی پروپیگنڈے کا ترجمہ ہے۔ جس دور میں اموی لشکر سندھ پر حملہ آور ہوا تھا، اس دور میں سرکاری سرپرستی میں جعلی حدیثیں گڑھنے کا دھندا عروج پر تھا، اور اسی وجہ سے بعد کے محدثین کو صحیح اور جعلی احادیث میں فرق کرنے کے لیے علم رجال کی بنیاد رکھنا پڑی۔ ہندوؤں میں بہن سے شادی تو کیا کزن سے شادی بھی حرام ہے۔ وہ مسلمانوں کو اس بنیاد پر برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے ہندوؤں میں اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیلا جتنی تیزی سے بدھ مت کے ماننے والوں میں پھیلا، اور وسطی ایشیا اور وادی سندھ سے بدھ مت کا خاتمہ ہو گیا۔ راجہ دہر کے خلاف پروپیگنڈا یہاں کی مقامی ثقافت سے میل نہیں رکھتا تھا، نہ ہی اس کو اس کے عرب مخالفین کی کتابوں کے علاوہ کسی ماخذ سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کیا راجہ دہر سندھی نہیں تھا؟ بعض لوگ راجہ دہر کو غاصب ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کشمیر یا شمالی پنجاب کے خاندان سے تھا اور وہ بھی سندھ پر غاصب تھا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ کشمیر سے گوادر تک کا علاقہ وادی سندھ کا حصہ تھا۔ پنجابی اور سندھی زبانیں ایک دوسرے کا پرتو ہیں۔ پنجاب کو الگ نام سے پکارنے کا سلسلہ مغلیہ دور سے شروع ہوا۔ سندھی تہذیب کو صوبہ سندھ تک محدود کرنے کا سلسلہ انگریز دور میں شروع ہوا۔ آثار قدیمہ کے مطابق گندھارا، ہڑپا اور موہنجو داڑو کی
تہذیبیں بھی بہت مماثلت رکھتی ہیں۔ محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے کابل و کشمیر سے مکران اور بمبئی تک کے لوگوں کی زبان اور مذہب ایک ہی تھے۔ یہاں کی تقریباً آدھی آبادی بدھ مت سے تعلق رکھتی تھی اور اتنی ہی ہندوؤں کی تھی۔ ہندو آبادی اکثر دیہاتوں میں رہتے اور صوفی مسلک تھی۔ بدھ مت کے ماننے والے شہروں میں زیادہ تھے اور وہ تاجر تھے اور بدھ کی تعلیمات کے ظاہری معنوں پر زیادہ توجہ دیتے تھے، اور اسی لیے جو لوگ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ان کی توجہ تصوف کی طرف زیادہ رہی، اور جو بدھ مت سے مسلمان ہوئے ان کا جھکاؤ احادیث کی طرف زیادہ تھا۔ راجہ دہر اسی تہذیب کا فرزند اور اسی سرزمین کا مدافع تھا۔ کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ راجہ دہر کیسا کمزور راجہ تھا جو ایک 17 سالہ لڑکے سے ہار گیا۔ بات یہ ہے کہ سندھ پر حملہ ایک لڑکے نے نہیں بلکہ ایک فوج نے کیا تھا جس میں ماہر جنگجو شامل تھے اور جس کا حجاج سے مسلسل رابطہ تھا، اور ہر 3 دن بعد قاصد آنے کا سلسلہ قائم تھا۔ اس کا ہارنا ایسا ہی ہے جیسے سراج الدولہ، ٹیپو سلطان اور سکھ طاقتور دشمنوں کے مقابلے میں ہارے۔ سامعین، کیا سندھ میں اسلام محمد بن قاسم نے پھیلایا؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان تو اسی وقت بن گیا تھا جب پہلا مسلمان سندھ کے ساحل پر وارد ہوا۔ اس سے بعض لوگوں نے محمد بن قاسم مراد دیا ہے، جبکہ مسلمان دور نبوی میں ہی موجودہ پاکستان کے علاقے میں آ چکے تھے۔ سندھ اور عرب کے درمیان تجارتی تعلقات صدیوں سے قائم تھے، اور تاجر اور سیاح اپنی مسافرت کے دوران مختلف افکار اور تہذیبی اثرات کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ سندھ میں 711 میں حجاج بن یوسف کی طرف سے محمد بن قاسم کے ذریعے حملے سے بہت پہلے اسلام آ چکا تھا۔ نہ صرف اسلام کے ابتدائی عرصے کی تاریخ میں متعدد عرب مسلمانوں کے سندھ آنے کا ذکر ملتا ہے، بلکہ سندھ سے کئی نو مسلموں کے عرب و عراق جانے اور وہاں اہم کردار ادا کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جاٹ کو عربی میں زت اور سیاہ بجا کہا جاتا ہے۔ بلازری اور ابن خیاط کے مطابق 656 عیسوی میں عراق میں ہونے والی جنگ جمل میں بصرہ کے خزانے کی حفاظت کے لیے حضرت علی کی طرف سے متعین کردہ سپاہیوں میں سے موجودہ پنجاب اور سندھ کے جاٹ بھی شامل تھے، جو خزانے پر یلغار کے دوران قتل ہوئے۔ احمد بن یحییٰ بلازری فتوح البلدان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 462 میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے مقامی باشندوں میں اسلام کو قبول کرنے اور جنگوں میں شریک ہونے تک کا رجحان موجود ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا اہم حوالہ امام حسین کے بیٹے زین العابدین 659 تا 713 عیسوی کی دوسری شادی کا ہے، جو ایک سندھی خاتون جیدہ سندھی سے ہوئی، جن سے 695 عیسوی میں ان کے فرزند امام زید بن علی پیدا ہوئے۔ اس طرح سندھ زیدی سادات کا نانحال ہے۔ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کا مقصد دولت اور زمین پر قبضہ کرنے اور بیٹیوں سے جبر کرنے اور ان کو لونڈیاں بنا کر بازاروں میں بیچنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے مقامی آبادی کا مذہب بدلنے سے بھی کوئی غرض نہ تھی۔ تاریخ اور احادیث کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ مفتوحہ علاقوں میں لشکریان بنو امیہ کی توجہ اسلام پھیلانے کے بجائے جزیہ کی آمدنی بڑھانے پر ہوا کرتی تھی، چنانچہ وہ نو مسلموں پر بھی یہ کہہ کر جزیہ لگاتے تھے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ دوسری طرف چچ نامہ میں ایسے متعدد مقامی غیر مسلموں کا ذکر ہے جنہیں محمد بن قاسم نے راجہ دار سے بے وفائی کرنے کے انعام میں عہدوں سے نوازا۔ اس کے دور میں اسلام کی تبلیغ کی کوئی کوشش نظر نہیں آتی۔ اگر موجودہ پاکستان کے علاقوں میں اسلام کے پھیلنے کی تاریخ دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام آہستہ آہستہ پھیلا۔ مختلف اسلامی مسالک کے مبلغین یہاں آتے رہے، یہاں مقامی ثقافت سے ہمانگ افکار کو ہی پذیرائی ملی۔ چنانچہ 1005 میں محمود غزنوی نے یہاں حملہ کیا تو ملتان پر اسماعیلیوں کی حکومت تھی، جس کی آبادی کا بڑا حصہ غیر مسلموں پر مشتمل تھا۔ نیز ہندوستان کے ایسے علاقے جن پر مسلمانوں کا اقتدار نہ تھا، وہاں بھی مسلمان دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ امن و سلامتی سے رہتے تھے۔
मुसलमान बादशाहों की हुकूमत में हिंदू आला ओहदों पर फायज रहे हैं, तो हिंदू बादशाहों की हुकूमत में भी मुसलमान ओहदेदारों का जिक्र मिल जाता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी मतवफ़ी 761 ईस्वी से पहले के बरे सगीर में शिद्दत पसंदी की मिसालें बहुत कम हैं। मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बनाने में क्या बुराई है? सामीन, मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बनाने का सिलसिला 20वीं सदी में शुरू हुआ, जब जदीद टेक्नोलॉजी और इस्लाहात की वजह से अवाम शरीक इक़्तिदार हुए और हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की सियासत ने उरूज पाया। इसी दौरान हिंदुओं में शुद्धी तहरीक, राष्ट्रीय सहयोग सिंह और सावर जैसे फाशिस्ट पैदा हुए, तो मुसलमानों में मजलिस एहरार, खाकसार और जमात इस्लामी ने मजहबी फाशिज़म को अख्तियार किया। इस दौरान माजी से ऐसे बुरे किरदारों को तलाश करके फूलों के हार पहनाए जाने लगे। ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत में निसाब तालीम मरतब करने वालों ने पाकिस्तानी बच्चों को अफ़गान जहाद में इस्तेमाल करने के लिए जंगजू बनाया। चाहा तो उनके लिए मोहम्मद बिन कासिम से बेहतर नमूना कौन हो सकता था। चुनांचे तारीखी हक़ाइक़ को झुटलाकर उसको पहला पाकिस्तानी करार दे दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी माशरे ने डिक्टेटर के इस गुनाह का खमियाजा खुद को हमलों, गुर्बत और जहालत की शक्ल में भुगता। जब हम ऐसे लोगों को हीरो करार दें जिन्होंने जुल्म किया हो, तो हम जुल्म को बुरा नहीं समझते। माजी के बुरे किरदारों को बुरा न कहने से उनकी बुराई हमारे अंदर आ जाती है। सामीन, इस मरहला पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब भी गैर मुल्की हमलावर किसी मुल्क पर हमला करते हैं, उस पर कब्ज़ा करते हैं, तो उसके नतीजे में ना सिर्फ उस मुल्क का सियासी, समाजी और माशी निज़ाम टूटता है और माशरा बेचैनी और टूट फूट का शिकार हो जाता है, बल्कि इसके ज़राए को ये हमला आवर गज़ब कर लेते हैं और मुल्क को मुफलिस और खोखला कर देते हैं। अब अगर हम अपने मुसलमान हमला आवरों को उनके जंगी जुराइम और लूट मार पर माफ़ कर दें, उनके कत्ले आम को नज़रअंदाज कर दें, तो इस सूरत में हम कभी भी हकीकी तारीख़ी शऊर पैदा नहीं कर सकेंगे और तारीख़ से कोई सबक सीखने के काबिल नहीं होंगे। जहाँ तक हमला आवरों का तल्लक है, इसमें हमें इस फ़र्क को कायम नहीं रखना चाहिए कि ये हमारे हैं या दूसरों के हैं, क्योंकि हमला आवर चाहे वो कोई भी हो, उनका मज़हब, नस्ल और ज़ुबान कोई हो, वो हमला आवर होते हैं। लिहाजा उन्हें इसी तनाज़र में देखना चाहिए और तारीख़ के साथ इंसाफ करना चाहिए।